الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی وریفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز گرد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں آج کی یہ محفل عملنیر کی سرزمین پر صبح 10 بجے سے لے کر اب تک بلکہ مغرب کی نماز تک اور مغرب سے لے کر اب تک یہاں تربیتی محفل تھی اور اس وقت انشاءاللہ ہم سب اپنے قائد اپنے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خصوصی فکر انگیز خطاب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس نے ہمیں ان شر کے دنوں میں بہت سارے ذل بھی دکھائے ہیں اور بہت سارے شر کے مناظر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں لاک ڈاؤن کی چھٹیوں میں جہاں کچھ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوئے وہیں پر لاک ڈاؤن میں ایسا بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ فری رہنے کی وجہ سے مصروف نہ رہنے کی وجہ سے
بہت سارے نت نئے گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے گئے۔ اور اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے، گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، گناہ کوئی ہو، اگر وہ گناہ ہے تو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی ادنا سے ادنا سزا چاہے جو ہو وہ مل کر رہتی ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، ماں اور باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ لطف و عنایت کرنے والا ہے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، اس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح وہ بے مثال ہے کرم کرنے میں، جس طرح وہ بے مثال ہے رحم کرنے میں، جس طرح وہ بے مثال ہے لطف و عنایت میں، جس طرح وہ بے مثال ہے رزق عطا کرنے میں، جس طرح وہ بے مثال ہے روزی عطا کرنے میں، جس طرح وہ بے مثال ہے عزت عطا کرنے میں، ہاں اس کی عزت کی عطا کا عالم یہ ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو وہ کبھی تخت شاہی عطا کر کے ان کو اتنی بڑی عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ ہاں وہ تو وہ ہے کہ جو سمندر کی تہ میں اپنی مخلوق کو بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ وقار بھی دیتا ہے، وہ عظمت بھی دیتا ہے، وہ شان و شوکت بھی دیتا ہے، لیکن اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح سے وہ کرم میں بے مثال ہے، ویسے ہی وہ غیرت فرمانے میں بھی بہت بے مثال ہے۔ جب وہ غیرت فرماتا ہے، جب وہ کرم کرتا ہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ اپنی شان غیرت کا اظہار فرماتا ہے، شان قہاری اور جباری کا اظہار فرماتا ہے، تو پھر پاپ کی بنیاد پر، جرائم کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر پھر بادشاہوں کو وہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہ آپ کو نہیں پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موسیٰ ابن نصیر یہ بہت بڑا نام ہے۔ طارق بن زیاد کی قوم کو جس نے اسلام کی دولت عطا کی، میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک نام ہے موسیٰ ابن نصیر، جس نے اللہ اکبر طارق بن زیاد جیسی قوم کو، ان کی قوم کو ایمان کی دولت عطا کی، جس کو بربر قوم کہتے تھے۔ یہ بربر قوم وہ قوم تھی جہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، جہاں ان کو کوئی سر نہیں کر سکتا تھا، جہاں ان کو کوئی کسی حکومت کے ماتحت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بربر قوم بہت طاقتور قوم تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حال بھی تھا کہ اللہ اکبر ان تک پہنچنے کے لیے ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ بڑی محنتیں تھی موسیٰ ابن نصیر کی۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اندلس جب فتح ہوا تو اندلس کے فتح کرنے میں حضرت طارق بن زیاد کے ساتھ ساتھ موسیٰ ابن نصیر کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، ان کی بڑی محنتیں تھی۔ لیکن موسیٰ ابن نصیر سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی تھی، کچھ ایسی خطائیں ہوئی تھی کہ اس کے بعد اللہ اکبر وہ دنیا کا اتنا بڑا فاتح، وہ دنیا کا اتنا بڑا جرنیل، وہ دنیا کا اتنا بڑا سپہ سالار، اللہ اکبر، جس کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جانے والا تھا، اس کی کچھ غلطیاں ایسی ہوئی اس شخص سے کہ آخر کار وہ شخص جو ہے اللہ اکبر حج کے موقع پر میدان عرفات میں، میدان منی میں، میدان مزدلفہ میں یہ کہہ کر لوگوں کے پاس بھیک مانگتا تھا کہ میں اندلس کا فاتح ہوں اور میں بربر قوم کا فاتح ہوں، مجھے بھیک عطا کرو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے بڑے لوگ تھے، دور تابعین کے لوگ تھے، اگر ان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو اتنے بڑے بڑے سپہ سالار بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس وقت تو مختصر سی گفتگو میں وہ ساری چیزیں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن تصویر کا صرف ایک رخ جو میری گفتگو سے متعلق ہے وہ میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جن کی محنتیں اتنی ہوں، جن کی قربانیاں اتنی ہوں، آپ مجھے بتائیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہو، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کی ہو، جنہوں نے اتنے سارے زخم اپنے جسم پہ برداشت کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہو،
اگر بتقاضے بشریت ان سے لغزشیں ہو جائے تو قدرت ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ ہم نے کتنوں کو مسلمان بنایا، ہم نے کتنوں کو ایمان کی دولت عطا کی، ہم نے کتنوں کو نمازی بنایا؟ اللہ اکبر! نمازی بنانے والے، ایمان کی دولت عطا کرنے والے، دین کی خیرات لوگوں کو تقسیم کرنے والے، اگر ان سے لغزشیں ہو جائیں تو ان کی زندگی میں یوں زوال آتا ہے، ہمارے پاس تو خود نمازوں کا سرمایہ نہیں، ہمارے پاس تو خود عبادتوں کا سرمایہ نہیں، ہمارے پاس تو تقوی اور طہارت کا سرمایہ نہیں، ہم کسی کو ایمان کیا دیتے، ہم کسی کو ایمان کیا عطا کرتے؟ ہم نے تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی ویسا مسلمان نہیں بنایا جیسا مسلمان اسلام انہیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا مسلمان انہیں قرآن دیکھنا چاہتا ہے، جیسا مسلمان مصطفیٰ جان رحمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اتنی محنت کرنے والے، اتنے بڑے تقوی و طہارت کے حاملین، اگر ان سے لغزشیں ہو جائیں تو ان کی زندگی میں یوں سوال آتا ہے، اگر ہم سے غلطیاں ہوں، ہم گناہ کریں، ہم جرائم کریں، ہم برائیاں کریں، ہمارے زوال کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، یہاں سے لے کر وہاں تک میری قوم کے جوان لاک ڈاؤن کے فری اوقات میں، جبکہ ان کو کوئی کاروبار کی مصروفیت نہیں، جبکہ ان کو کوئی محنت اور مزدوری کا معاملہ نہیں، اللہ اکبر، کوئی گیم کی طرف گیا، کوئی تاش کے پتوں کی طرف گیا، کوئی شراب کی طرف گیا، کوئی زنا کی طرف گیا، کوئی جرائم کی طرف گیا، اللہ اکبر، جتنا گیم، اللہ اکبر، آج سے 202 سال پہلے، آج سے 202 سال پہلے تک جو کھیلا نہیں گیا تھا، 2 سال کے اندر اتنے گیمز کھیلے گئے، اتنا جوا کھیلا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ اندازہ کریں رجوع کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور جرائم کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر پہلے لاک ڈاؤن کے اندر مسلمان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے، تو شاید دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن لگنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن ہائے رے مسلمان، اتنی بڑی مصیبت میں بھی لوگوں نے گناہ کو نہیں چھوڑا، لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، لوگ اللہ کی طرف پلٹے نہیں، اللہ اکبر، بلکہ لوگ گناہوں کے عادی ہوتے چلے گئے۔ بالخصوص 2 گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ایک تو گیم کا معاملہ ہے، اور بالخصوص گیم پر بھی جوا کھیلا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھ کر، اب گھر بیٹھے بیٹھے تو آمدنی ہے نہیں۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں، شیطانی چکر کس قدر انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ لوگوں نے نفسیات کو محسوس کیا کہ لوگوں کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے، اپر کلاس کہلانے والے مڈل کلاس کہلانے لگے، مڈل کلاس کہلانے والے کہاں جا کر کے گرے، اور جو پہلے سے لوور کلاس کہلاتے تھے ان کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، لوگ بھوکے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ مال کے لیے سسکیاں لے رہے ہیں۔ ایسے میں انٹرنیٹ پر نت نئے گیمز کا آغاز کر دیا گیا تاکہ مفت میں پیسہ کماؤ۔ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، کم سے کم مسلمان ہونے کا خیال کرو، ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی رزاق کے مطلق ہے۔ حرام کام کی طرف جانے والوں، گیمز کے ذریعے سے جوئے کی طرف جانے والوں، جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں غذا کی، مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کیا باپ کھلا سکتا تھا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ماں کھلا سکتی تھی؟ ماں کے پیٹ میں کیا دادی دادا کی طاقت بھی کھلانے کی؟ جہاں سوئی کی نوک نہیں جا سکتی تھی، جہاں ہوا کا گزر نہیں ہو سکتا تھا، جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، وہاں بھی رب محمد نے ہمیں روزی عطا کی جو ماں کے پیٹ میں کھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا دنیا میں پیدا کر کے وہ ہمیں بھول جائے گا؟ کیا وہ ہمیں روزی عطا نہیں کرے گا؟ پھر اس کے بعد دوسری قوموں کے دیکھا دیکھی لوگ گیمز کے ذریعے سے جوئے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور یاد رکھو جوئے میں پیسے ہار گئے تو کنگال ہو جاؤ گے، اور اگر جیت گئے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے پیسہ کما بھی لیا تو وہ حرام ہے۔ اس پیسے سے اگر کپڑے سلا کر کے پہنے، بلکہ کپڑا حلال کا تھا،
टेलर की सिलाई जुआ के पैसे से दे दी, तो जब तक कि वो लिबास आपके बदन पर मौजूद रहेगा आप पर लानत बरसती रहेगी। अगर सो रहे हो तो लानत बरसेगी, अगर चल रहे हो तो लानत बरसेगी, नमाज में खड़े हो तो भी लानत बरसेगी। हराम के कपड़े पहनने का ये अंजाम है। अगर उस पैसे का एक लुकमा पेट में होगा तो जब तक के वो लुकमे का असर बाकी रहेगा अल्लाह ना कोई दुआ कबूल करेगा ना कोई इबादत कबूल करेगा। ये एक गुनाह समाज में ऐसा बढ़ रहा है। और आपको पता है अगर मोबाइल की स्क्रीन पर आप गेम खेल रहे हैं तो गोया कि अगर स्क्रीन पर मोबाइल मौजूद है, मोबाइल की स्क्रीन पर गेम का फंक्शन मौजूद है, तो वो मोबाइल न रहा बल्कि अब वो गेम का आला हो गया और वो जुए का आला हो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जिसने जुए के आले को अपने हाथ में लिया जुआ खेलने के लिए, क़यामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। क्या दुनिया ही सब कुछ है? क्या दुनिया का माल ही सब कुछ है? क्या दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है? क्या दुनिया का ऐश और आराम ही सब कुछ है? मुसलमान होने की हैसियत से हम इतना तो सोचते हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अपने कंधों पर दर्जनों मैयत को कब्रिस्तान ले जाकर के दफन करने वालों, कोरोना की महामारी में उठते हुए जनाजों को देखने वालों, क्या अब भी लोग इबरत हासिल नहीं करते? कुरान कहता है फातबिरु या उलिल अबसार, ऐ आँख वालों इबरत हासिल करो। तो एक तो जुआ की तरफ, अच्छा पहले लोग जुआ खेलते थे तो डरते थे क्योंकि जुआ खेलने के लिए जुआ के अड्डे तक जाना पड़ता था, वहाँ कोई देख भी ले सकता था, वहाँ कोई पकड़ भी सकता था, वहाँ बेइज्जती भी हो सकती थी। जब से मोबाइल पर जुए के गेम्स आ गए अब चुपके से घर में बैठ करके तन्हाई में आदमी खेल रहा है। एहसास ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ये सूअर के खून में अगर किसी के हाथ क़यामत के दिन रंगे होंगे नुकसान कितना बड़ा है। अभी किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाने वाले हमारे कायद, हमारे अमीर नेक है, परहेजगार है, अल्लाह के नेक बंदों में से अहले इल्म हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं। सबकी तमन्ना होगी हम हज़रत से मुसाफा करें। ठीक, आलिम नायब रसूल होता है, नायब रसूल से मुसाफा करने की तमन्ना और तड़प इंसान को धक्का बुक्का करने पर भी मजबूर कर देती है। अब आप मुझे बताएं जिस वक्त तो मुसाफा हो रहा हो हुज़ूर अमीर मोहतरम से और अगर आपके हाथ में कीचड़ लगा हुआ हो और कीचड़ में आपके हाथ भरे हुए हों तो क्या आप किसी आलिम से, किसी नायब रसूल से मुसाफा करने की जसारत कर सकते हैं? उससे मुसाफा करने की ताकत रख सकते हैं? नहीं। अगर कीचड़ में या कालिक में हाथ भरे हुए हों, हाथ में कालक पोत दी गई हो, तो आप दूर खड़े रहेंगे, हसरत भरी निगाह से देखते रहेंगे, काश मेरे हाथों में कालक न होती तो मैं भी आलिम दीन से मुसाफा करता, मैं भी सादात किराम से मुसाफा करता, नायब रसूल से, आले रसूल से मुसाफा करता, इमाम लोगों से मुसाफा करता, बुजुर्गों से मुसाफा करता। अगर कालक लगी हो जो कि नापाक नहीं, कीचड़ लगा हो जो कि नापाक नहीं, तो आप उस हाथ को आलिम के हाथ में देने की हिम्मत नहीं करते। जुआ खेलने वालों, तन्हाई में बैठकर अपने मोबाइल पर जुआ खेलने वालों, जब क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत उम्मत को ये शर्फ अता कर रहे होंगे कि ग़ुलाम कतार में खड़े होंगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने प्यारे प्यारे नर्म नर्म खुशबूदार हाथों को अपनी उम्मत के हाथ में देकर उनसे मुसाफा कर रहे होंगे और जुआ खेलने वालों के हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, तो बताओ उस वक्त पछतावे का आलम क्या होगा, उस वक्त हसरत का आलम क्या होगा, उस वक्त निदामत का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
ایک روٹی پیٹ بھر کے تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، کتا بھی بھوکا نہیں مرتا، بکریوں کو بھی چارہ مل جایا کرتا ہے، بکریاں بھی بھوکی نہیں مرتی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھی دانے مل جایا کرتے ہیں، پرندے بھی بھوکے نہیں مرتے۔ اے انسان، کیا تیری فکر کتے سے بھی غیر گزری ہو گئی؟ اے انسان، کیا تیری فکر بکریوں سے بھی غیر گزری ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں مولانا بڑی تکلیف ہے، جوا کھیل کر پیسے نہ کمائے تو بچوں کا کیا ہوگا، اپنا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں چاروں کی دکان بند ہو گئی تھی تو کیا لاک ڈاؤن کے ماحول میں بکریوں کا چارہ نہیں ملا؟ چلے اگر نہیں ملا تو کیا بکریوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا یا کتے نے چارہ کھانا شروع کر دیا؟ آپ مجھے بتاؤ، لاک ڈاؤن کے ماحول میں جب چارے کی کمی ہو گئی، گوشت کی کمی ہو گئی، تو کتے کو کبھی تم نے چارہ کھاتے دیکھا؟ کتے کو کبھی گھاس کھاتے دیکھا یا بکری کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا؟ نہیں نہیں، بکری کو خیال ہے میرے اللہ نے میری جو غذا بنائی ہے میں نے وہی کھانا ہے، اس کے سوا اور میں منہ نہیں ڈالنا۔ کتے کی کتا ہو کر بھی اس کی فکر یہ ہے اللہ نے میری جو غذا بنائی ہے میں نے اسی کو کھانا ہے، دوسری غذا میں میں نے منہ نہیں ڈالنا ہے۔ لیکن اے انسان، کہ اشرف المخلوقات کہلا کر تو جانوروں سے بھی غیر گزرا ہو گیا کہ تو نے بھوکمری دیکھی، تو نے مہاماری دیکھی، تو نے تکلیفوں کا ماحول دیکھا تو تو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگا۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والا رب جس نے نیکی پر جزا دینا ہے اور گناہ پر سزا دینا ہے، اس خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، صلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اعمل ما شئت، پھر تم جو چاہو عمل کرو۔ نیکی کی فضیلت بھی بیان کر دی، گناہ کی نحوست بھی بیان کر دی۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اور فرمایا جو نیکی اور گناہ کا بدلہ دینے والا خدا ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اعمل ما شئت، پھر تم جو چاہے عمل کرو، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے اللہ تمہیں ویسا ہی بدلہ عطا فرمائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی، اللہ کے فرمان کے خلاف زندگی گزاری، اور پھر دیکھیں کیا حالات ہیں، اور ان لوگوں کا پچھتاوا اس دن کیا ہوگا، ان کی ندامت کیا ہوگی جن کے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوئے تھے، وہ حضور سے مصافحہ کرنے سے محروم رہیں گے۔ لیکن مجھے بتاؤ اس وقت پچھتانے سے کوئی کام چلے گا؟ اس وقت پچھتانے سے کسی کی بگڑی بنے گی؟ اس وقت کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلے گا؟ نہیں نہیں، اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، کسی کو توبہ کی توفیق وہاں نہیں ہوگی، وہ توبہ کر بھی نہیں سکے گا۔ اور جو دوسرا بڑا گناہ اسی لاک ڈاؤن کے 2 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ جس کا گراف اوپر گیا ہے وہ ہے نشہ۔ 16 17 سال کے لڑکے اور بعض شہروں میں تو لڑکیاں بھی نشے کی طرف پڑے ہیں، نشے کی لعنت کی طرف پڑے ہیں۔ نشہ کیا ہے؟ کوئی نشہ ہو، کوئی نشہ، اسلام نے کسی نشے کی اجازت نہیں دی، اور جو نشہ شراب سے ہو، جو نشہ بھنگ سے ہو، جو نشہ دوائیوں سے ہو، جو نشہ گولیوں سے ہو، جو نشہ کسی لیکوڈ سے ہو، نشہ کوئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کسی بھی نشے کی اجازت نہیں۔ اور میں تو بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں اسلام میں ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ، جوانی کا نشہ حرام، دولت کا نشہ حرام، عزت کا نشہ حرام، علم کا نشہ حرام۔ آپ کہیں گے
کیا اس کا بھی نشہ ہوتا ہے؟ ہاں، اگر کسی کو جوانی کا نشہ چڑھ جائے تو پھر وہ مغرور ہو کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بجائے پھر وہ زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے۔ یہ زنا کا، یہ جوانی کا نشہ ہے، اور نشے میں انسان اتنا دھت ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے گھر کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو دولت کا نشہ چڑھ جائے، اگر کسی کو دولت کا نشہ چڑھے تو پھر وہ قارون بنتا ہے، کسی کو بادشاہت کا نشہ چڑھے تو وہ فرعون بنتا ہے، کسی کو حکومت کا نشہ چڑھے تو پھر وہ بخت نصر بنتا ہے۔ انسان کو نشہ اس قدر گمراہ کرتا ہے، اس لیے نشے کی طرف نہ جاؤ، اور بالخصوص جس نشے کے لیے، جس نشے کی مذمت کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، وہ نشہ ہے شراب کا نشہ، بھنگ کا نشہ، اور وہ ادویات جس کو پینے کے بعد یا کھانے کے بعد انسان کی عقل جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور انسان پر نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا احادیث میں اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے دنیا کے نقصانات کتنے ہیں، اس کی آخرت کے نقصانات کتنے ہیں۔ دنیا کا نقصان دیکھیں، نشہ کرنے والا سماج میں کہیں بھی عزت نہیں پاتا، کسی بھی مذہب میں نشہ کرنے والے کی عزت نہیں، اسی طرح نشہ کرنے والے کو جلدی سے کوئی اچھی ڈیوٹی پر نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، بہت سارے ملکوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، بڑے بڑے حکمراں شراب پیتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان شراب پیتے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نوکری پر جو ہے وہ رہ کر کے شراب اس نے پیا تھا، نشہ کیا تھا، تو اس کو نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے، گورنمنٹ جاب سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ملکوں کے اندر گورنمنٹ کے نمائندے نشہ کرتے ہیں، لیکن اگر آن ڈیوٹی کوئی جو ہے وہ نشہ کرے تو اس کو دنیا کا قانون جو ہے وہ ڈیوٹی پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گویا کہ نشہ کرنے والے بھی نشہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے نقصانات کیا ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نشہ کرنے والا اگر نشہ کرے، اس کے بچوں کو اسکول کے اندر عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ اگر اس کے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو جب ٹھنکیا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ نشہ کرنے والے کا بچہ چلا آیا ہے، یہ نشہ کرنے والے کی بیٹی آئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان اپنی خواہش نفس کی خاطر نشہ کرتا ہے، لیکن ایک طرف بچے ذلیل ہو رہے ہیں، ایک طرف بیوی ذلیل ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر وہ خود ذلیل ہو رہا ہے، ذلت اور ذلت اور ذلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر اس کے بعد وہ بیماریاں جنم لیتی ہے، اس لیے کہ نشہ، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، اللہ اکبر، اس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، انسان کا کلیجہ خراب ہوتا ہے، انسان کے اندرون جو ہے، انسان کے جسم کے اندر کے جو اعضاء ہیں وہ جلتے چلے جاتے ہیں، وہ ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ اکبر انسان پھیپھڑے کا مریض ہو رہا ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے خون خراب ہو رہا ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے چوری بڑھ رہی ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے پھانسی اور خودکشی کے جو ہے وہ واقعات اور واردات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے ڈکیتی بڑھ رہی ہے۔ ایک نشے پہ کنٹرول کر لیا جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سکون کی سانس لے سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے، برائیوں کی ماں قرار دیا ہے، برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نشہ کرے گا، نشہ کرنے والا تجارت نہیں کر سکے گا، نشہ کرنے والا کاروبار نہیں کر سکے گا، نشہ کرنے والا کام دھندا نہیں کر سکے گا، اور جب کام دھندا نہیں کرے گا، آمدنی نہیں ہوگی تو وہ نشے کی چیزیں خریدے گا کہاں سے؟ تو پھر ہوگا یہ، جب اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو وہ چوری کر کے نشہ کرے گا، کبھی ڈکیتی کر کے نشہ کرے گا، کبھی بھتہ وصول کر کے نشہ کرے گا، کبھی کسی کی جان لے کر کے نشہ کرے گا۔ نشے سے کتنے جرائم بڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کی ذلت، پھر جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر بحیثیت مسلمان آخرت تو پھر آخرت ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی راستوں کے کنارے پر بھی گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی کھجوروں پر بھی گزر
گزر جاتی ہے دنیا کی زندگی، پانی پی کر بھی گزر جاتی ہے دنیا کی زندگی، بھیک مانگ کر بھی گزر جاتی ہے، لیکن جسے آخرت کہتے ہیں دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور آخرت کا عذاب نشہ کرنے والوں کے لیے کس قدر دردناک ہے۔ اب ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں، یقیناً یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ان میں نشہ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے ذریعے سے دنیا کے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہمارا مقصد ہے جو کہیں بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ غائبین تک بات کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ نشہ کرتے ہوتے تو آپ یہاں کیوں آتے؟ آپ یہاں کیوں آتے؟ نیک لوگ اسی لیے آئے ہو، پرہیزگار لوگ اسی لیے آئے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق اس لیے آئے ہو، لیکن بات اس لیے کہی جا رہی ہے اللہ کرے کسی کان تک کی یہ آواز پہنچے اور کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اللہ اکبر، وہ آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور آخرت کا عذاب کتنا دردناک ہے۔ آئیے پہلے قبر کے مراحل کی طرف چلتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں نشہ کرتے ہیں جب ان کو ان کی قبر میں رکھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت جو قبر کے احوال بھی جانتے ہیں، قبر کے حالات بھی جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، صرف ایک گھونٹ، اور پھر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا، صرف ایک گھونٹ اس نے شراب کا پیا، یعنی ایک مرتبہ اس نے نشہ کی کوئی چیز لی اور پھر بغیر توبہ کے مر گیا، جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم، ہر مرنے والے کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ سر ہندوستان میں شمال کی طرف ہوتا ہے اور پیر جنوب کی طرف ہوتا ہے، اور چہرہ مغرب کی طرف کیا جاتا ہے جدھر قبلہ ہے، ٹھیک؟ اس شان سے کسی مومن کو دفن کرتے ہیں، چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے معلم الامہ کا لقب عطا فرمایا، امت کا معلم اور استاد جس کو قرار دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ابن مسعود کہتے تھے، لوگوں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہے اور توبہ کے بغیر مر گیا ہے، مجھے روک رکھو اس کی قبر پر، اور دفن کرنے کے بعد، مٹی برابر کرنے کے بعد، پھر اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھرا ہوا نہ ہو، قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو، تو پھر مجھے جو چاہے سزا دے دو، اگر پھانسی دینا چاہے تو پھانسی دے دو۔ اتنے یقین سے وہ کہتے تھے کہ جس نے زندگی میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، قبر میں اس کا چہرہ کبھی قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا۔ مجھے بتاؤ، قدرت مرنے کے بعد جس کو قبر میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے نہ دے، کیا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ بلکہ نشہ کرنے والوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر نشہ کرنے والے جب مرتے ہیں تو مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، نشے کی گولی کھانے سے پہلے، نشے کا لکوڈ پینے سے پہلے، شراب کا پیالہ منہ کے قریب لے جانے سے پہلے، شراب نشے کا انجیکشن اپنے جسم میں ڈالنے سے پہلے ذرا اپنے ایمان کا خیال کرنا، ذرا اپنی آخرت کا خیال کرنا، ذرا اپنی قبر کا خیال کرنا۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس العلماء جن کو کہا جاتا ہے، سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے بھی پیر ہیں۔ فرماتے ہیں، میرے پڑوس میں ایک بہت بڑا محدث اور بہت بڑا عالم رہتا تھا، عالم اور محدث رہتا تھا۔ دھیان دینا، توجہ سے سننا، اللہ کرے کسی کے دل میں بات ہو۔ عالم، محدث، اتنی بڑی ہستی، کہتے ہیں اس کو نزع اور سکرات کا وقت آیا، موت قریب آئی، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا
اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو تہجد گزار کی زبان پہ بھی کلمہ نہ آئے، اور اس کا کرم شامل حال ہو تو بڑے بڑے مجرم کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے۔ ایمان پر خاتمے کی اہمیت کیا ہے سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا ولی زمین پر حیات ہے، ایسا کوئی ولی جسے میں ولی جانتا ہوں، جس کی ولایت مشہور ہو، اور مجھے ملنے کا موقع مل جائے کہ میں ولی سے ملوں، تو میں ان اولیاء کے پاس گیا، ملا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہو تمہارے لیے کیا دعا کروں، جن کو میں ولی سمجھتا تھا اور میری ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ احمد رضا یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، کیا دعا کرائی جا سکتی تھی؟ ہمیں کوئی مل جائے، ہم اس سے کہتے ہیں بچہ ہو جائے، بیٹا ہو جائے، علم مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی، جن کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا کی تھی، ان کے دور میں عرب و عجم میں ان جیسے علماء بہت کم پائے گئے، جو اس دور کے بہت بڑے علماء تھے۔ سر فہرست جن کا نام آتا تھا ان میں سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ذات ہے۔ وہ امام اہل سنت جس کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت دی ہو، جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو، جس کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں تو 2 ہی گھنٹہ سوتا ہوں، 22 گھنٹہ جاگتا ہوں، لکھتا پڑھتا رہتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اتنی مصروفیت کے باوجود فرائض کی پابندی تو کرتا ہوں، سنتیں بھی پڑھتا ہوں، نوافل کی بھی کثرت کرتا ہوں، کوئی چیز میں وہ پیچھے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ زندگی اتنی محتاط تھی کہ اگر مسجد کے اندر داخل ہوتے تو جلدی میں بھی ہر صف میں سیدھا قدم رکھتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی اور صف میں بھی الٹا قدم رکھا۔ یہ احتیاط تھی زندگی کی۔ لیکن فرماتے جہاں گیا اور مجھے ایسا لگا کہ یہاں قبولیت کا کوئی مرکز ہے، کوئی آثار ہے قبولیت کے، اور اللہ کا ولی کوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بولو تمہارے لیے کیا مانگو، کیا دعا کروں، تو امام احمد رضا کہتے تھے میں نے جتنے اولیاء سے ملاقات کی میں نے ان سے ایک ہی دعا کروائی کہ دعا کرو کہ احمد رضا کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ ایمان پر خاتمے کی اہمیت ہے، یعنی ولایت کی منزل پر پہنچنے والے بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے کبھی بے فکر نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو امام احمد رضا ہے، وہ غوث الاغواث، وہ قطب الاقطاب، وہ فرد الافراد، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، جن کا فرمان ہے سب کے سورج نکل کر غروب ہو گئے، ایک عبد القادر کا سورج ہے جو قیامت تک کے قائم رہے گا، جاگتا رہے گا، سب کے مرغ بولے اور بول کر چپ ہو گئے، ایک عبد القادر کا مرغ ہے جو قیامت تک کی آواز کرتا رہے گا۔ میرے امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ وہ غوث پاک جو ولایت عطا کرتے ہوں، وہ غوث پاک جو ولایت چھینتے ہو، وہ غوث پاک جو ٹھوکر ماریں تو مردے زندہ ہو جاتے ہوں۔ بتائے غوث پاک کیا ہے؟ پہلے سمجھ دو تو ایمان کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے۔ جو لوگ چپل بیچتے ہوئے ایمان بیچتے ان کو ایمان کی اہمیت کیا پتا، جو گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کریں، جو سود اور حرام کاروبار کے دروازے پر ایمان کا سودا کریں، جو چھوٹے چھوٹے پلاٹ کے ٹکڑوں پہ ایمان کا سودا کریں، میری قوم کو سمجھ میں تو آئے کہ ایمان ہے کس چیز کا نام، ایمان کیا ہے۔ حضور غوث پاک ولایت دیتے بھی ہے، ولایت چھینتے بھی۔ سلب الاحوال کا مقام اللہ نے صرف عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کو عطا فرمایا۔ کیا ہے غوث پاک؟ ایک ابدال کی ولایت چھین لی گئی، ایک ابدال کی، ابدال اس کو کہتے ہیں جن کے صدقے بارش برستی ہے،
جن کے صدقے اناج پیدا ہوتا ہے، جن کے صدقے مصیبتیں ٹلتی ہیں، وہ ابدال ہوتے ہیں۔ اور ایک ابدال سے کچھ ایسا ہو گیا کہ اللہ نے ان سے ولایت چھین لی۔ انہوں نے بہت دعا کی، ان کو ولایت واپس نہیں ملی، گڑ گڑائے۔ کسی نے مشورہ دیا شیخ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ وہ ابدال وہاں گئے اور جا کر صرف غوث پاک کی چوکھٹ چوم لی تو اللہ نے فرمایا جو مقام پہلے تھا اس سے بڑھ کر تجھے عطا کیا۔ جس کی چوکھٹ چومنے پر ولایت واپس ملے، صرف واپس نہ ملے بلکہ اور مقام بڑھا دیا جائے، جس کی چوکھٹ کی یہ شان ہے اس کے گھر کی شان کیسی ہوگی؟ اور جب گھر کی شان ہے تو گھر والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر بات ان کی آ گئی ہے تو ایک بات آپ کو اور عرض کروں۔ ایک شخص جو غوث پاک کا مرید تھا، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ عذاب میں گرفتار ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا تیرے پیر غوث پاک کو جا کر کے کہہ دے کہ وہ میرے لیے دعا کرے تاکہ اللہ مجھے عذاب سے نجات عطا کرے۔ وہ روتے دھوتے غوث پاک کے پاس آیا، کہا سرکار میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا ہے، رات میں وہ عذاب میں گرفتار تھا، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں عذاب سے نجات عطا کرے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے باپ میرے مدرسے کے سامنے سے کبھی گزر کر گیا تھا؟ تیرا بابا کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزر کے؟ ہاں حضور وہ آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر کے گیا تھا۔ گردن جھکا لی، کچھ نہیں کہا، گردن جھکا لی۔ دوسرے دن اس کا بیٹا خوشی خوشی آیا، کہنے لگا حضور آج میں نے میرے باپ کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے دیکھا، اور میرے باپ نے کہا سرکار عبد القادر جیلانی کا شکریہ ادا کر دینا، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت عطا کی۔ اور دعائیں مغفرت کیا تھی؟ مدرسے کے سامنے سے گزر گئے، اسی نسبت پر غوث پاک کی چوکھٹ کے سامنے سے گزر گئے، اسی نسبت پر اللہ نے عذاب سے نجات عطا کر دی۔ جس کو شان یہ ملے کہ ولایت دے ولایت لے، جس کی چوکھٹ چوم کر ابدالوں کی ولایت واپس ہو جائے، جو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دے، وہ غوث پاک رویا کرتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ دولت اتنی تھی کہ بادشاہ وقت کو بھی ایسا قیمتی لباس پہننے کو نہیں ملتا تھا جو لباس حضور غوث پاک پہنتے تھے، اور ایک دن پہن کے اتار دیا تو دوبارہ اس کو نہیں پہنا، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں روتے تھے وہ؟ نسب اتنا اعلیٰ کہ کریم الابوین تھے، حسنی حسینی سید تھے، نجیب الطرفین تھے، جن کا قدم ولیوں کی گردن پر جو مخدہ مقام پایا ہوا تھا، لیکن رونا کیوں تھا؟ ایک دن کسی نے پوچھا یا شیخ آپ کیوں روتے ہیں، اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے کے لیے روتا ہوں۔ جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن عبد القادر کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن ہوگا۔ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا وہ ایمان کے حوالے سے اتنے فکر مند ہے۔ اور اب سنو، جو لوگ نماز بھی نہ پڑھے، جو لوگ جنابت کا غسل بھی کئی کئی دن تک نہ کریں، جو لوگ موبائل پر گندی فلمیں دیکھیں، جو لوگ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھی نماز کو ترک کریں، جو مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی نماز نہ پڑھیں، جن کا حال یہ ہے کہ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکیں، جن کا حال یہ ہے کہ سود کے حرام لقمے حلق کے نیچے اتاریں، جن کا حال یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ رت جگہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو گھر کی آنگن میں نچائیں، انہیں یہ غرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، جن کے واقعی جنت، جن کے لیے جنت منتظر ہے، وہ ایمان پر خاتمے کے لیے رو رہے ہیں، اور جن کی جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ جنت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ میرے پڑوس میں رہنے والا عالم اور بہت بڑا محدث تھا، اس کو سکرات ہوئی یعنی موت کا وقت قریب آیا، تو میں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عالم بھی ہے، بڑا محدث بھی ہے، میں نے سوچا کہ سکرات میں اس کے پاس چلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہے۔ وہ بڑا دردناک لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی،
جب موت آ رہی ہوتی تو بہت تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین کو انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کیسی تکلیف ہوگی. وہی تکلیف سکرات کے وقت انسان کو ہوتی ہے. انسان سکرات کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. وہ منزل آنے والی ہے, وہ وقت آنے والا ہے. کتنا بھی گھمنڈ کر لو, کتنا بھی غرور کر لو, غیبتیں کر لو, چگلیاں کر لو, فتنے بپا کر لو, کتنا بھی اللہ کو بھول جاؤ, کتنے بھی عیش کر لو, ایک دن موت کا سامنا ہے. اور موت بڑی دردناک ہے, موت بڑی خوفناک ہے. بلکہ کسی کے پیٹ کے اندر اگر ببول کے کانٹوں کا درخت ڈال کر نیچے سے کھینچا جائے, کوئی طاقتور انسان کھینچے, تو اس کے پیٹ کی جو تکلیف کا عالم ہوتا ہے اس سے زیادہ روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے. سانسوں کا اکھڑنا اور پیاس کا لگنا اور سینے کا زمین اور آسمان کے وزن سے بوجھل ہو جانا اور انسان کا دم گھٹنا, اور ایسے میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی, انسان کی جھنجھلاہٹ, اس کا چڑچڑا پن, اس کی حالت کیا ہوگی. مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو. اس منزل سے گزرنا ہے. حرام کام کرنے سے پہلے, گانے سننے سے پہلے, گناہ کرنے سے پہلے, جرائم کرنے سے پہلے, پاپ کرنے سے پہلے, اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرو برا نہ مانے تو زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے, ہاتھوں میں موبائل لے کر کے گندے گندے مناظر کو رات کے 3 بجے تک دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پاپ میں بھرنے سے پہلے ذرا موت کے اس منظر پر تو نظر ڈال دیا کرو. موت کے اس منظر کو تو دماغ میں لایا کرو کہ وہ کیفیت, اللہ اکبر, 5 کلو کا وزن اگر سینے پہ رکھ دیا جائے, ارے اگر اپنا بچہ 2 سال کا سینے پہ بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو اتار کر کے دور رکھ دیتے ہیں. بچے کا وزن سینے پہ برداشت نہیں ہوتا. صحت کے موقع پر جب موت آ رہی ہوگی اور سانسیں اکھڑ رہی ہوگی تو اس وقت زمین اور آسمان کا وزن کے برابر جب سینے پہ رکھا جائے گا, اس وقت ہمارا کیا بنے گا, اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی. مسلمانوں آخرت کو نہ بھولو, آخرت کو فراموش نہ کرو. خدا کے لیے بہت بڑے امتحان میں و آزمائش میں ہو. سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں, وہ محدث اور عالم, جب میں گیا تو سانسیں اکھڑ رہی تھی, سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی, ناک سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی. میں نے سوچا متقی بھی ہے, محدث بھی ہے, عالم بھی ہے, چلو اس کو کلمے کی تلقین کرو, کلمہ پڑھاؤ. میں نے اس کو کہا میرے دوست پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں گزاری ہے, کلمہ پڑھ لے, آخری وقت ہے. اس نے کہا بس کر, چھوڑ یہ سب. اللہ کسی دشمن کو بھی یہ موقع نہ دکھائے. اس نے کہا بس کر, چھوڑ یہ سب, اور معاذ اللہ اس نے کلمے کا انکار کر دیا. پوری زندگی کوئی کافر رہے اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے جنتی ہے, اور پوری زندگی جو عبادت گزار رہے مرتے وقت کلمے کا انکار کر دے, پھر اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے, آخرت برباد ہو جاتی ہے. اس نے انکار کر دیا کلمے کا. اگرچہ احناف اس کے لیے کچھ الگ تحقیقات پیش کرتے, لیکن وہ تحقیق پیش کرنے کا یہاں موقع نہیں. بعد حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کی چل رہی ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے جب اس نے کلمے کا انکار کیا میں تڑپ گیا, اس لیے کہ وہ میرے اور آپ جیسے مسلمان نہیں تھے, وہ جنید بغدادی تھے, طاؤس العلماء سید الطائفہ, بڑی ہستی, جس کو 7 سال کی عمر میں ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا مکہ المکرمہ میں کہ 7 سال کی عمر تھی حضرت جنید بغدادی کی, اپنے ماموں سیدنا سر سختی کے ساتھ حج کو گئے تھے 7 سال کی عمر میں. سارے علماء ایک مسئلے پر چپ تھے, کوئی جواب نہ دے سکا. وہ جواب اگر کسی نے دیا ہے تو 7 سال کی عمر میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے. اس وقت علماء نے کہا تھا یہ تو طاؤس العلماء ہے, یہ علماء کی جماعت کا طاؤس ہے, اس کی بے باکی کا عالم تو دیکھو کہ اس عمر میں ایسا پیچیدہ مسئلہ اس نے حل کر دیا. یہ جنید بغدادی تھے. فرماتے میں تڑپ گیا جب اس نے کلمے کا انکار کیا, اس نے گویا کہ دین کا انکار کیا, اس نے مذہب کا انکار کیا, میں تڑپ گیا. پھر میں نے سوچا اب میرے جیسے انسان کا یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں. میں گھر سے باہر نکلا اور کسی نے مجھے اطلاع دی جنید وہ مر گیا.
حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے نزدیک تو وہ کافروں میں سے تھا، وہ کافر مرا، وہ کفر میں مرا، میں بہت رویا، لیکن چونکہ اس نے میرے سامنے کلمے کا انکار کیا تھا، مذہب اور مسلک کا انکار کیا تھا، اس لیے میں اس کے جنازے میں نہ گیا، لیکن بہت رو کر کہنے لگا اللہ مجھے اس کا حال دکھا، اللہ مجھے اس کا حال دکھا، اتنا بڑا محدث کافر کیوں ہوا، اتنا بڑا عالم کافر ہو کے کیوں مرا۔ جب میں سویا تو میں نے رات کے آخری پہر خواب میں دیکھا کہ تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہے۔ تارکول سمجھتے؟ اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے بتاؤں، ڈامر جس کو ہم کہتے ہیں، ڈامر، ڈامر کا لباس، اور وہ بھی جہنم کا پگھلا ہوا ڈامر، ڈامر کا لباس۔ یہ بات علامہ ابن عبد الرحمن جوزی نے لکھی ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی کسی چھوٹے موٹے آدمی کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، ابن الجوزی نے لکھی کہ سید الطائفہ کہتے ہیں کہ تارکول کا ڈامر کا لباس اس کے جسم پر تھا، اور اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں تھی، اس کے بدن پر آگ کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا تو تو نمازی بھی تھا، تو تو متقی بھی تھا، تو تو پرہیزگار بھی تھا، تو تو عبادت گزار بھی تھا، اور صرف تو عابد ہی نہیں تھا، تو تو بہت علم والا تھا، اتنا بڑا محدث تھا، تو کافر کیسے ہو گیا؟ اللہ کے لیے مجھے بتا تاکہ میں عبرت حاصل کروں، میں وہ گناہ تو پتا کروں تیرا، میں وہ جرم تو پتا کروں تیرا کہ آخر تو کرتا کیا تھا، کیونکہ اللہ کسی کا ایمان یوں ہی نہیں چھینتا، اللہ کسی سے نعمت یوں ہی نہیں چھینتا، کوئی بے ایمان یوں ہی نہیں مرتا، تیرا ایمان کیوں چھینا گیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی بتا۔ تو اس محدث نے جو بات بتائی، ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سن، تنہائی میں کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، سب کی نظر سے چھپ سکتے ہیں، رب کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے، اس کی نگاہ قدرت سے نہیں چھپ سکتے۔ جس وقت سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا کہ تو نے کیا ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرا ایمان تجھ سے مرتے وقت چھینا گیا، تو اس نے حضرت جنید بغدادی کو بتایا جنید میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا علاج بغداد کے حکیم اور طبیبوں کے پاس نہیں تھا، تو میں ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا، اس نصرانی طبیب کے پاس گیا، اور اس طبیب کے پاس جانے کے بعد میں نے اس کو اپنی بیماری بتائی، تو اس نے مجھے کہا کہ تیری بیماری کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، تیری بیماری کی ایک ہی دوا ہے کہ تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک بار شراب کا ایک کٹورا بھر کے پی لیا کر، سال بھر تیری صحت اچھی رہے گی، پھر دوسرے سال بھی ایک کٹورا پینا ہوگا، تیسرے سال بھی ایک کٹورا پینا ہوگا، اسی طرح سال میں ایک کٹورا تیری اس بیماری کی رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ محدث کہتا ہے میں چھپ کر بطور دوا، میں چھپ کر بطور دوا، میں چھپ کر، میرے جملوں پہ توجہ کریں، میں چھپ کر بطور دوا اکیلے میں ایک کٹورا شراب اپنی بیماری کو روک لگانے کے لیے پی لیا کرتا تھا۔ سال میں ایک کٹورا شراب پینے کی یہ نحوست ہوئی کہ جب مرا تو مرنے سے پہلے ایمان چھین لیا گیا۔ اتنا بڑا عبادت گزار محدث اگر بطور دوا ایک کٹورا شراب سال میں ایک بار پیے، وہ بھی کسی حکیم اور طبیب کے مشورے پر، تو اس کا ایمان مرتے وقت چھینا جا سکتا ہے جو روزانہ رات کو سوتے ہی نہیں، بستر پہ جاتے ہی نہیں، اس وقت تک جب تک کہ شراب کا نشہ نہ کر لے، جب تک کہ نشے کے انجیکشن نہ لگا لے، جب تک کہ نشے کی دوائیاں نہ پی لے، جب تک کہ نشے کی گولیاں نہ کھا لے، سوچو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جس کو جنید بغدادی جیسا محدث کہے، جس کو جنید بغدادی جیسا متقی کہے، جنید بغدادی جیسی حیثیت، جنید بغدادی جیسی شخصیت، جس کو محدث، عالم اور متقی اور عبادت گزار کہے، وہ شخص ایک کٹورا شراب صرف سال میں ایک بار چھپ کر بطور دوا پیے، تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے جو شوق کے طور پہ پیتے ہیں۔
ہیں, پارٹیاں کرنے جائیں تو نشہ کریں, اللہ اکبر, محلوں میں بیٹھے تو نشہ کریں. اے میری قوم کے جوانوں, ایمان کا خیال کرو. اور پھر مرتے وقت کی کیفیت یہ, پھر قبر میں چہرہ, قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہوا, اور اس کے بعد جب قبر سے اٹھنا ہے قیامت کے دن, تو میرے آقا سچے سچے نبی, صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب شرابی اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا, جب شرابی کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا, یعنی کہ اس کے مفہوم کے طور پہ کہہ لیں کہ جب نشہ کرنے والوں کو ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا, یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا, اور اس طرح سے کہ ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا, ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا, ان کے پورے جسم پر بچھو اور سانپ چمٹے ہوئے ہوں گے. اور وہ جن آلات کے ذریعے سے نشہ کرتے تھے, یعنی اگر جام کے ذریعے سے شراب پیتے تھے تو ان کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہوگا, یا جس بھی آلات کے ذریعے سے نشہ کرتے تھے وہ آلات نشے کے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. اور اللہ اکبر, ان کے منہ سے پاخانہ اور غلاظت نکل رہی ہوگی, ان کے منہ سے گندگی نکل رہی ہوگی, اور اتنی بدبو ان کے جسم سے ظاہر ہوگی کہ اہل محشر کہیں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا نشہ کرنے والے آ رہے ہیں, ان کے جسم سے یہ گندی بدبو آ رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا, ان کے حساب میں سختی کر دی جائے گی, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ نشہ کرنے والا اگر قرض مانگے اس کو قرض نہ دیا کرو, نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا مت کرو, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں عزت کے ساتھ بٹھایا, گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے میں کسی کی مدد کی. اللہ اکبر, جس نے کسی نشہ کرنے والے کو قرض دیا, یعنی اس کو عبرت کا سامان نہیں بنایا, اللہ اکبر, اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے, اگر کوئی شراب کی بوتل اٹھا کر کسی کو دے دے, شراب کی بوتل اٹھا کر کسی کو دے دے, اللہ اس پر بھی لعنت کرتا ہے. جو شراب کو بیچے اس پہ بھی لعنت کرتا ہے, جو شراب خریدے اس پہ بھی لعنت کرتا ہے, جو شراب بنائے اس پہ بھی لعنت کرتا ہے, جو شراب کو لائے لے جائے اس پہ بھی اللہ لعنت فرماتا ہے. شراب والوں سے اللہ اتنی, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جو وہ اللہ رب العزت ان پر اتنا جلال فرماتا ہے, ان کو دشمن کی حد تک کے برا جانا جاتا ہے. یہ ان کا انجام ہے, یہ ان کا حال ہے. لیکن آج فیشن کے طور پر, آج فلمی اسٹائل پر شراب اور نشے کو عام کیا جا رہا ہے. بالخصوص مسلم محلوں میں نشے کی لعنت عام ہو رہی ہے. کوئی ڈرگ کے ذریعے سے نشے میں مبتلا ہے, کوئی ہیروئن کے ذریعے سے نشے میں مبتلا ہے, کوئی انجیکشن کے ذریعے میں, کوئی میڈیکل سے کچھ ایسی دوائیں مل رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ نشے مبتلا, اور نشہ کرنے والے عذر پیش کرتے ہیں, کیا کرے مولانا, بہت ٹینشن تھا اس لیے نشہ کر لیا. نشہ کرنے سے کیا ٹینشن ختم ہوگا؟ جتنی دیر تک کہ نشہ رہے گا اتنی دیر تک کہ آپ ٹینشن بھول جاؤ گے, اس کے بعد ٹینشن اور بڑھے گا. نشے سے پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ اور ٹینشن بڑھے گا. کوئی کہتا ہے کیا کرے مولانا, تھکن تھی اس لیے نشہ کر لیا, کسی نے مجھے محبت میں دھوکہ دیا اس لیے میں نے نشہ کر لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سب لنگڑے لولے بہانے ہیں, یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں چلیں گے. بلکہ مجھے تو حیرت ہے اس بات پر, خواب میں اگر کوئی گناہ کرے نا, خواب میں, بہت دھیان سے سننا, خواب میں کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کرے اس کو گناہ نہیں ملتا. جیسے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زنا کر رہا ہے, وہ گنہگار تھوڑی ہوگا. ٹھیک, کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں چوری کر رہا ہے, گنہگار تھوڑی ہوگا. لیکن نشے کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے, اتنا ناپسند کرتا ہے کہ شراب میں بھی اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو اس کا اثر خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی نظر آتا ہے.